فوج کی مسلسل چھٹی رات ایران پر بمباری، ریلوے اسٹیشن، پل اور ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر پل پر امریکی حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کے کویت میں حملے، اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں امریکی ہیلی کاپٹر اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران سے سفارتکاری کے دروازے بند نہیں ہوئے، بات چیت جاری ہے۔ ترجمان کیرولین لیویٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے گئے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران نے صدر ٹرمپ کو اب بھی معاہدہ کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,77,000 کی سطح پر ٹریڈ۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی، موسم حسین ہو گیا، پھسلن کے باعث متعدد موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار۔ امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹے روز بمباری، ریلوے اسٹیشن، پل اور ایئرپورٹ سمیت شہری انفراسٹرکچر کو نشانے پر لے لیا، 7 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ امریکی فضائی حملے میں ایران شہر، ایئرپورٹ، بندر عباس میں کمیونیکیشن ٹاور اور اہم پل کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام کے مطابق کارروائیاں ایران کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے جاری رہیں گی۔ حملوں میں امریکی لڑاکا طیارے، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں کا استعمال کیا گیا۔ اہواز میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا، زیر علاج 211 بچوں کی ہنگامی منتقلی کی گئی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ہمیشہ سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ایران اب بھی معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ دوبارہ کشیدگی کے باوجود ایران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جوابی کارروائی میں بحرین اور کویت میں امریکی اہداف پر ڈرون حملوں کا دعویٰ، MQ-9 ڈرون مار گرانے اور 7 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ ایرانی فوج نے کہا کہ بحرین کے سخیر فوجی اڈے پر موجود امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کویت میں بھی ایرانی ڈرون حملوں کے دوران امریکی میزائل دفاعی نظام کی ایک بیٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اردن، کویت سمیت دیگر مقامات پر امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ ترجمان ایرانی فوج ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال 40 روزہ جنگ سے پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ امریکہ آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوف زدہ ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک سے درخواست کی ہے کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ اسرائیل کی امریکہ ایران مذاکرات ناکام کرنے کی سازشیں بے نقاب کر دیں۔ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی حکومت میں شامل کچھ افراد نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے، آبنائے ہرمز کھلا رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ کشیدگی پر تشویش ہے۔ پاکستان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان نے فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان امن کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد کر دیا۔ کہا مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ تمام فریقین پاکستان، قطر مشترکہ اعلامیہ کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ چابہار، بوشہر، بندر عباس اور قشیم جزیرے پر دھماکے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران کے فوجی اہداف کو کمزور بنانے کے لیے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ روز امریکی حملوں میں 7 ایرانی فوجیوں سمیت 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی لڑاکا طیاروں، ڈرونز، بحری جنگی جہازوں نے ایرانی اہداف پر حملے کیے۔ اہواز میں ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب گرا،
زیر علاج 211 بچوں کی ہنگامی منتقلی کی گئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے۔ اسرائیل کی امریکہ ایران مذاکرات ناکام کرنے کی سازشیں بے نقاب کر دی۔ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگوں نے معاہدے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امریکہ میں بھاری رقم خرچ کی۔ ہم امریکی مفادات کو پہلی ترجیح دیں گے۔ اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے کی جنگ ہار رہا ہے۔ فوجی مداخلت اور رجیم چینج کے لیے فوج بھیجنے کا دور گزر چکا۔ امریکہ اب دیگر ممالک کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ فوج سے نہیں کرے گا۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا قلیل مدتی ہدف تھا۔ دیر پا حل کے لیے معاہدہ ضروری ہے۔ آبنائے ہرمز کھلا رکھنا ہماری ترجیح ہے۔ ایران کا امریکی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب۔ اردن، کویت سمیت دیگر مقامات پر امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ MQ-9 ڈرون مار گرانے اور 7 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ اردن میں الزرق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ریڈار کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملہ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ ایران کی امریکہ کو جوابی حملے کی سخت دھمکی۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگر امریکہ نے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا تو ایران بھی امریکہ اور خطے میں اس کے اتحادیوں کے تیل کے ذخائر اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ہم ایسا فولادی حملہ کریں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ توانائی تنصیبات پر امریکی حملے کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی تیاری۔ ایران نے حوثیوں کو اہم پیغام بھیج دیا۔ خبر ایجنسی ارنا کے مطابق بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے باب المندب بند کر دیا جائے گا۔ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وکٹوف پر ہیرا پھیری کا الزام۔ امریکہ ایران مذاکرات پر نئی رپورٹ نے سفارتی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ ایرانی حکام نے معاملے سے مالی فوائد اٹھانے والوں کے نائب صدر جے ڈی وینس کو بتا دیے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذاکراتی معلومات اسرائیل تک پہنچنے پر ایرانی حکام نے اعتراضات اٹھائے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ وکٹوف اور کشنر اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے۔ وائٹ ہاؤس نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کا جائزہ۔ منفی اثرات سے معیشت کے مستقبل میں متاثر ہونے کا اندیشہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا کہ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی بچت کی قومی مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ یہ بھی کہا کہ سادگی اور کفایت شعاری مہم میں عوام نے بھرپور کردار ادا کیا، جس پر تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سبسڈی سے ایندھن قیمتوں میں اضافے کے اثرات کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔